اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو یہ جو سورہ ہے غاشیہ، یہ سورہ کی مطلب ترجمہ ہے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو آئیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی آیت نمبر پہلا پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، حل اتاک حدیث غاشیہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو ہے کہ کیا آپ حل عطا کا پہنچی ہے تمہارے پاس، یعنی کہ پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا پہنچ گئی یہ حدیث آپ کے پاس، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو حدیث کہہ رہے ہیں۔ اس قرآن کو کیا کہہ رہے ہیں بھیا؟ اس قرآن کو کیا کہہ رہے ہیں آپ کو؟ اس قرآن کو حدیث کہہ رہے ہیں آپ کے پاس۔ کیا کہہ رہے ہیں اس قرآن کو؟ اس قرآن کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ حدیث کہہ رہے ہیں۔ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ حدیث کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس پہنچی ہے، ہاں پہنچی آپ کے پاس۔ اب یہاں پر جو منکر دین ہے، جو دین کے منکر ہے، اور وہ بڑے چالاکی سے حدیثوں کا انکار کرتے ہیں قرآن کے ذریعے، قرآن کا بہانہ لے کر، تو میں یہ ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھیا یہ جو قرآن ہے یہ حدیث کی بہترین کتاب ہے۔ پہلے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ مطلب انڈائریکٹلی یہ ان کا جواب مل رہا ہے ان کو کہ یہ قرآن جو ہے یہ حدیث کی کتاب ہے۔ اچھا، دوسرا غاشیہ کیا ہے کہ یعنی کہ ایک واقعہ، ایسا واقعہ جو ہو کے رہے گا، جو آ کے رہے گا، ہر آدمی کو مدہوش بنا کے رہے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ ہر آدمی کا جو ذکر ہے، اصل میں یہ ہر آدمی کا ذکر اس لیے ہے یہاں پر کیونکہ جو قیامت کا جو سلسلہ ہے یہ ہر آدمی نے ٹیسٹ کرنا ہے۔ مطلب قیامت کا جو بیچ کا حصہ ہے اس میں کیا ہوگا کہ اس میں دوبارہ آباد کاری ہوگی، دوبارہ زندگی کی آباد کاری ہوگی، دوبارہ زندگی کو بنایا جائے گا، اور وہ بھی پھر قیامت کا منظر دیکھے گا۔ تو اسی لیے جو یہ قیامت کا جو واقعہ ہے سارے اسکرپچر میں ہے، آپ کو بائبل میں بھی ملے گا، ویدا میں بھی ملے گا، آپ کو جو بھی کتاب جو بھی میسج اسکرپچر سے ہے اس میں آپ کو یہ ملے گا، جو بھی یعنی کہ میسج اسکرپچر سے ہے اس میں آپ کو یہ اسکرپچر ملے گا۔ تو غاشیہ کے بڑے میننگ ہیں، یعنی کہ ایک تو میننگ ہے کہ کنٹینیوس، یعنی کنٹینیوس قبضے میں لے کے رکھنا، جو قابو میں رکھے گی۔ تو آپ کو ایسی خبر ملی، حل اتاک حدیث غاشیۃ وجوہ، اب آیت نمبر 2 میں چلیے، وجوہ یومئذ خاشعۃ، یعنی کہ وجوہ یعنی کہ اس وقت جو انسانوں کے جو چہرے ہیں اس دن اللہ کی طرف خضوع کرنے والے، اللہ کی طرف یعنی کہ خاشعۃ، یعنی کہ تو ہی ہے، بس اب تو ہی، ہم تیرے میں ہی ہیں، بس تو ہی ہم کو اس نجات سے حاصل کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان تو میرے قبضے میں ہر اینگل سے، اور جس دن میں پکڑوں گا اس دن تو یہ تو خاشیہ کی جو کوالٹی ہے یہ تو کرنے والا ہی ہے، کیسا بھی تو کرنے والا ہے، تو ایسے بھی ماننے والا ہے، ویسے بھی ماننے والا ہے۔ اگر تو ایسے وقت آنے سے پہلے ہی اگر تو مان لے تو تیرا بڑا فائدہ ہوگا۔
اگر وقت آنے سے پہلے ہی اگر تو مان لے تو تیرا بڑا فائدہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں ریمائنڈ کر رہے ہیں انسانوں کو کہ انسان تو مجھے ماننے والا ہی ہے، تو مجھے ماننے والا ہی ہے. اگر تو وقت سے پہلے مان لے تو تیرا فائدہ ہوگا. اس دن تو مجھے ماننے والا ہی ہے. وجوہ یومئذ خاشعۃ. پھر آیت نمبر 3 پہ چلیے. عاملۃ ناصبۃ. عاملۃ ناصبۃ. تو اب یہاں پر جو عاملۃ ہے یہاں پر اور ناصبۃ، تسلا نارن حامیۃ، تسلا نارن حامیۃ، یعنی کہ یہاں پر عاملۃ جو لفظ ہے یہ ہے عمل کرنے والے. یعنی کہ یہاں پر کون سا عمل کرنے والے؟ یعنی کہ اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کی بغاوت میں، اللہ کی کذاب میں، اللہ کے کفر میں، اللہ کے مطلب منافق میں. یعنی کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہم کسی طرح بھی اللہ کا کذب کریں، ان کی جو محنت ہے، ان کی جو جد و جہد ہے، وہ ہمیشہ عملی طور پر کچھ کر رہے ہیں. وہاں پر قیامت کے دن تھک جائے گی. قیامت کے دن کیا ہوگی؟ تھک جائے گی. وہ کہیں گے کہ ہاں بس اب ہم نہیں کر سکتے. تسلا یعنی کہ کھینچا جائے گا، تعلق پیدا کیا جائے گا. سلہ ہے نا، سلہ، تسلا سلہ کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے. سلہ نارن، وہاں پر ان کا تعلق پیدا کیا جائے گا نان سے. نار سے تعلق پیدا کیا جائے گا. حامیتن، نار سے تعلق پیدا کیا جائے گا جو حامیتن، یعنی کہ جو آگ، ایسی آگ ہے جو ان کو اپنی طرف کھینچ کے ہی رہے گی. پھر آئیے تو یہاں پر ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ایسے وقت جو اللہ کی نافرمانی میں مشغول ہے وہ تک ایمان لے آئیں گے، تو کیوں نہ ہم وقت سے پہلے ہی ایمان لے آئیں اور وقت سے پہلے ہی عمل کرنا شروع کر دیں. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تسقى من عین آنیۃ. اب آیت نمبر یہاں پر 5 ہم کا ذکر کر رہے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ جو ہے تسقى، سقا، پلایا جائے گا، من عین آنیۃ، یعنی کہ آنیۃ مطلب ایک ایسا پانی پلایا جائے گا جو کھول رہا ہوگا. اب سوچئے کہ وہ پانی ہی خود ذات میں کھول رہا ہے، تو یہ پینے کے بعد، یہ شخص اس پانی کو پینے کے بعد اس کو کتنا کھولے گا، اس کو کتنا کھولے گا وہ پانی اس کو کتنا کھولے گا یہ پینے کے بعد. پانی کو جب یہ پیے گا تو یہ کتنا کھولے گا. ایسے پانی سے اس کی پیاس بجھائی جائے گی، کیونکہ باڈی کے نیچر میں جو ہے پانی پینا ہے. تو یہ یہاں پر جو زمین کا منظر ہے،
زمین کے منظر کا موازنہ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ کمپیرنگ کیا جا رہا ہے زمین کے منظر کا، کیونکہ زمین میں آدمی تھک جاتا ہے تو بھی پانی پیتا ہے، آدمی کو گرمی محسوس لگتی ہے تو بھی پانی پیتا ہے، وہاں پر جب آگ کے قریب جائے گا اور جب اسے پانی کی پیاس لگے گی اور وہی کھولتا ہوا پانی اسے دیا جائے گا تو کیا حالت ہوگی؟ لیسا لہم طعام الا من ضرین۔ اب وہ جو پانی ہے کیا ہوگا؟ نہ اسے کھانا دیا جائے گا، اب پانی اسے اس طرح یہ پانی پلایا جائے گا اور اسے جب بھوک لگے گی، دیکھیں یہاں پر وہ زمین کی بھوک ہے، آدمی یہ نہ سوچے کہ یہ زمین کی بھوک اور وہاں کی بھوک میں فرق ہے، یہ بالکل وہی زمینی بھوک ہے جو زمین پہ اس کو لگا کرتی تھی، یہ وہی زمینی بھوک ہے جو زمین پر لگا کرتی تھی، اور وہاں پر جب یہ بھوک لگے گی تو سوچئے پھر اس کا حال کیا ہوگا، اور اسے کھانا دیا جائے گا جو بالکل ہضم ہی نہیں ہوگا، ہاں، جو مطلب ایک ایسا درخت ہوگا جو دکھ داہک درخت ہوگا، درین، جھاڑی والا، جو مطلب منہ میں ڈالتے ہی مطلب بھوک لگی ہے، بھوک کے وقت میں کچھ نہ کچھ تو کھانا ہے تبھی بھوک مٹے گی، اسے پتا ہوگا کہ اس سے میری بھوک نہیں مٹنے والی ہے، اس سے میری تکلیف بڑھنے والی ہے، تب بھی وہ کھائے گا۔ آیت نمبر 7 میں چلیے، لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ اب وہ جو پانی ہے، وہ جو کھانا ہے، وہ کیا کرے گی؟ اسے نہ سکون دے گی اور نہ اسے ہضم کرے گی، نہ وہ ہضم ہوگی، نہ اس سے سکون ہوگا۔ جیسے ہم پانی پینے کے بعد تھک کے پانی پینے کے بعد سکون ہوتا ہے، گرمی میں پانی بھی سکون ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ہوگا، اور جو کھانے سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے وہ بھی نہیں پہنچے گا۔ یغنی یعنی کہ جو فائدہ ہے، من جوع، بھوک کا فائدہ بالکل نہیں ہوگا۔ وجوہ یومئذ ناعمۃ۔ اب یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے جو وقت سے پہلے اللہ سے ڈرے، اور اللہ سے ڈرے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈرنا خوف کا آنا، یعنی کہ اللہ انسانیت پہ عمل کیے، وقت سے پہلے جو انسانیت کو سمجھے، وقت سے پہلے جو انسانیت کو سمجھے، یعنی سے اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی کوئی ذات ہے جس سے ہمیں ڈرنا ہے، وہ تو بالکل اللہ کی ذات ہے جس سے ہمیں ڈرنا ہے، لیکن یہاں پر جو اللہ سے ڈرنے کا جو فائدہ ہے یہ پوری انسانیت کو ہو رہا ہے، تو یہاں پر یہ انسانیت کا ذکر ہے۔ یہاں پر اللہ سے ڈرنے کا مطلب انسانیت کو فائدہ پہنچانا، انسانیت کے لیے جینا، انسانیت کے لیے مرنا۔ اب یہاں پر ان کے چہرے، وجوہ یومئذ ناعمۃ، ان کے چہرے جن کو اللہ کا انعام دیا گیا ہو، یعنی کہ نعمت دی گئی ہو، ان کے چہرے کیا ہے؟ لی سعیہا راضیۃ۔ اب یہاں پر دیکھیے سعیہا کا ذکر ہے، سعی کہتے ہیں کوشش کو، تو یہاں پر میں ان مومنوں سے گزارش کروں گا کہ ہر اینگل سے وہ کوشش کرے۔ دیکھیے 3 اینگل ہے جس سے کوشش کرنا ہے، کریمنل، نارکوٹکس، ڈرگس ٹرافیکر، ہیومن ٹرافیکر کو ہاتھ سے موڑے، کریمنلوں کو کیا کرے؟ ہاتھ سے موڑے، یا نہیں تو زبان سے کوشش کرے، کم سے کم آدمی کم سے کم ان کاموں میں ملوث تو نہ ہو۔ کریمنل ایکٹیویٹی، جو ٹرافیکر ہے، جو ہیومن ٹرافیکر، ہیومن پروسٹیٹیوٹ کا ریکٹ چلانے والے، ڈرگس کا ریکٹ چلانے والے
لوگوں کو دھوکہ دینے کا ریکٹ چلانے والے، ان کے خلاف جد و جہد کرنا یہ مومن کی نشانی ہے، یعنی کہ یہ ان اوتاروں کو ماننے والوں کی زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے یہ کوشش سے اللہ تعالیٰ خوش ہوئے، راضیتن، اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے ان کا یہ کوشش سے، ان کے اس کوشش سے اللہ تعالیٰ کیا ہوئے؟ راضی ہوئے۔ اب یہاں پر جو ہے لوگ سمجھیں گے کہ صرف آخری اوتار محمد نہیں، 1,24,000 پیغمبروں کے جو مومین ہیں ان کی کوشش سے اللہ تعالیٰ خوش ہوئے ہیں، بلکہ آخری اوتار کے وقت میں سارے اوتاروں کو 1,24,000 پیغمبروں کے مومنوں کو اکٹھا ہونا ہے تاکہ وہ اپنی جد و جہد کو اکٹھا کریں، کیونکہ یہ جو آخری زمانہ ہے اس میں منافق سارے منافق 1,24,000 پیغمبروں کے منافق اکٹھا ہوں گے، وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، وہ اکٹھا ہوں گے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اسی لیے 1,24,000 پیغمبروں کی امت سے یہ وعدہ لیا گیا ہے کہ تمہیں آخری اوتار محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے چھتر چھایا میں اکٹھا ہونا ہے اور لڑنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ تو یہاں پر سعی کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کوشش کرتے رہے۔ اب یہاں پر یہ بھی ایک پہلو ہے کہ ساری جماعتیں صحیح ہے، ساری جماعتیں، جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، ہندوؤں کی جماعت، شری روی شنکر کی جماعت، پھر عیسائیوں کی جماعت، لیکن جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان جماعتوں کے ذریعے سے، ہاں ان جماعتوں کے ذریعے سے کرمنل ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے۔ ان جماعتوں کے ذریعے سے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، جو انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے لیے ہے یہ، بلکہ ان جماعتوں کا سہارا اپنی کرمنل ایکٹیویٹی کو چلانے کے لیے جو کر رہے ہیں ان کے لیے نہیں ہے۔ تو یہاں پر میں نے دیکھا کہ لوگ، اگر ایک آدمی دیوبندی میں کچھ غلط کام کرتا ہے، وہ بظاہر اپنے آپ کو دیوبندی کا لیبل لگاتا ہے، اپنے پیشانی پہ لیبل لگاتا ہے کہ میں دیوبندی ہوں، اور وہ کرمنل ایکٹیویٹی کرتا ہے، دوسرا جو شخص ہے وہ ڈائریکٹلی سیدھا سارے دیوبندیوں پہ الزام لگاتا ہے، ارے بیوقوف، تیری جماعت میں، تو جو بریلوی جماعت میں ہے، اس جماعت کے اندر کتنے بابا ایسے ہیں جو لڑکی کا شوشن کرتے ہیں، تو کیا سارے بریلوی خراب ہو گئے؟ اسی طرح دیوبندی جماعت میں بھی کچھ لوگ اپنا مطلب لیبل لگاتے ہیں اپنی کرمنل ایکٹیویٹی کرنے کے لیے، تو سارے دیوبندی خراب ہو گئے۔ ارے بھیا، وہ جو قاسم نانوتوی جو ہے، انہوں نے جو دعا مانگی تھی، اے اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے اسلام کی نفاذ کرنا، وہ آج پوری ہو گئی۔ آج جتنے بھی اہل حدیث نکلتے ہیں، کہاں سے نکلتے ہیں؟ دیوبندی سے تو نکلتے ہیں۔ آج جتنے بھی حدیث کو ماننے والی جو جماعت ہے، پھر انصاف دلانے والی جو جماعت ہے، وہ کہاں سے نکلتی ہے؟ دیوبندیوں سے تو نکلتی ہے۔ ہاں، چھوٹے تھوڑے لوگ جو گناہ کا سہارا، جو اپنی گناہ کو چھپانے کے لیے جماعت کا سہارا لے رہے ہیں، یہ ان کی غلطی ہے۔ یہ پوری کی پوری جماعت کی غلطی کہاں سے ہوئی؟ تو یہ بھیا، یہ بہت بڑی مطلب ایک عجیب و غریب داستان ہے کہ شری روی شنکر جو اس وقت 50,000، یعنی کہ اس وقت 5 لاکھ، پورے 5 لاکھ، جس میں 5 لاکھ کے اندر تقریباً 50,000 مسلم، کم سے کم 5,000 مسلم لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں فری آف کاسٹ۔
اب اتنا بڑا فائدہ پہنچا رہے ہیں انسانیت کو، وہ تو گن نہیں رہے ہو، اور دوسری چیزیں گن رہے، ان کے ذریعے سے جو لوگ برائی کر رہے ہیں، جو دوسری جماعت کے الزام لگا رہے ہیں، تو ان کے اوپر سے گن رہے ہو۔ تو یہاں پر جو سعا کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ ساری انسانیت کی اچھائی کے کام کی، جو بھی انسانیت کے لیے اچھا کام کر رہا ہے، اللہ اس سے راضی اگر ہو گئے ہیں، فی جنت عالیہ، اس کے لیے جنت نصیب، ان کے لیے جنت ہے یہاں پر۔ ہاں، اللہ نے اپنے طرف سے یہ بتا دیا ہے، 1,24,000 پیغمبروں کے جو مومن ہیں، جو مسلم ہیں، ان سے وعدہ لیا ہے کہ تمہیں آخری اوتار محمد کے چھتر چھایا میں اکٹھا ہو کر تمہیں جدوجہد کرنی ہے، منافقوں کے خلاف، مشرکوں کے خلاف، یعنی کہ کافروں کے خلاف، جو انسانیت کو لوٹ رہے ہیں، جو بھرشٹاچار پھیلا رہے ہیں، جو پروسٹیٹیوٹ کا بزنس عام کر رہے ہیں، جو ڈرگس کا بزنس کر رہے ہیں، جو عام ہماری جنریشن کو ڈرگس میں مبتلا کر رہے ہیں، نارکوٹکس کے خلاف۔ اللہ اکبر۔ پھر انہیں کیا ملے گا؟ فی جنت عالیۃ، جنت کا اونچا درجہ انہیں ملے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت نمبر 10 تھی۔ آیت نمبر 11، لا تسمعوا فیہا لاغیۃ، لا تسمعوا فیہا لاغیۃ، تو وہاں پر وہ لوگ یعنی کہ کوئی بھی فضول چیز نہیں سنیں گے۔ یعنی کہ یہاں پر میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین پہ آپ نے دیکھا ہوگا جو اپنے آپ کو انجوائمنٹ کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ انجوائمنٹ کے نام پہ کئی فضول چیزیں سنتے رہتے ہیں۔ نام انجوائمنٹ کا ہے لیکن فضول چیزیں سن رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ بھئی تمہیں وہاں پر ریئل انجوائمنٹ ملے گا، کوئی بھی فضول چیزیں نہیں ملے گی، جو بیکار چیزیں ہیں، جو اننیسیسری۔ یہاں پر دیکھا آپ لیڈی گاگا ہے، کتنی فضول چیزوں کی گائک کراتی ہے اور لوگ انجوائے کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو انجوائے کے نام پہ تمہیں لوٹا جا رہا ہے، وہاں پہ نہیں ہوگا وہ۔ اب فیہا عین جاریۃ، فیہا عین جاریۃ، یعنی کہ اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھیں گے، وہ اپنی آنکھوں سے انجوائے کریں گے، ریئل سینس میں انجوائے کریں گے۔ فیہا، اس میں ہوگا، عین ہوگا، ایک ایسا نظارہ کہ جو مطلب ایک سپرنگ کہتے ہیں، خوبصورت سا نظارہ، عین، اپنی آنکھوں سے اس کو دیدار کریں گے۔ فیہا سرور مرفوعۃ، یعنی کہ سرور کہتے ہیں محسوس کرنا، وہاں پر وہ اپنے آپ کو مطلب محسوس کریں گے کہ وہ کتنے اچھے لوگ تھے ہیں، کتنے اچھے لوگ ہیں۔ وَأَقْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، وَأَقْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، یعنی کہ جو بھی ان کا جو پینے کا طریقہ ہوگا، انجوائے کرنے کا طریقہ ہوگا، یہاں پر اس کا ایک نقشہ ہے کہ وہ جو کپ ہے، چودہ اور یہاں پہ 15، چلے آئیے 15 اور 16 دیکھتے ہیں۔ تو آیت نمبر 15 ہم پڑھ رہے ہیں، وَنَمَارِقُ مَصْفُوعَةٌ، وَنَمَارِقُ مَصْفُوعَةٌ، یعنی کہ جو بھی ایک مارک ہے، مارک کیا ہوگا؟ مصفوعۃ، صفوں سے کھڑے رہیں گے تمہارے انتظار میں کہ تم کچھ کہو تو وہ آپ کے مطلب خدمت میں حاضر ہے۔ وَزَرَابِيٌّ مَبْثُوثًا، وہ زرابیون، یہ پورا مطلب
جنت کا ایک جو لوگ انجوائے کریں گے اس کا ایک نقشہ ہے کہ وہ کس طرح انجوائے کریں گے. تو یہاں پر مومنوں سے گزارش کی جاتی ہے اللہ کے طرف سے کہ بھیا یہ جو تم زمین پہ انجوائمنٹ دیکھ رہے ہو یہ تو بھیا جھوٹا انجوائمنٹ ہے، جو انجوائمنٹ کے نام پہ تمہیں لوٹا جا رہا ہے، لیکن وہاں پر جو انجوائمنٹ ملے گا، جو حقیقی انجوائمنٹ ملے گا، اور اس کی ترتیب بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اینڈ وَزَرَابِيٌّ مَبْثُوثًا اسپریڈ آؤٹ، یعنی کہ خوبصورت چیزیں بنائی جائے گی اور وہ بالکل تمہاری آنکھوں کے سامنے سب ترتیب سے لگائی گئی ہوگی. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اب ہم نے جو بنایا ہے، ہم نے جو یعنی کہ یہ جنت کی ساری چیزیں بنایا ہے، اگر کوئی اس کے اوپر انکار کر رہا ہے تو تھوڑا سا وہ کیا دیکھے، تھوڑا سا وہ دیکھے کہ جو کیمل ہے، جو کیمل جو ہے، کیمل کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا. میں نے کہ دیکھیں کیمل کا ذکر اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ گرمی ہے، گرمی ہے، اور گرمی میں وہ بغیر پانی کے، گرمی میں بغیر پانی کے وہ زندہ رہ رہا ہے. بغیر پانی کے کیا رہ رہا ہے؟ وہ زندہ رہ رہا ہے. تو وہ کیسے رہ رہا ہے؟ بغیر پانی کے زندہ کیسے رہ رہا ہے؟ اس کی ترکیب کیا ہے؟ تو میں نے یہاں پر یوٹیوب میں آیا ہوں اور یوٹیوب میں کریشن آف کیمل میں نے کلک کیا ہے. تو اب یہاں پر کیمل کے اندر جو میریکل چھپا ہوا ہے، یعنی کہ کیا کیا چیزیں کیسے کیسے کرتا ہے کیمل، تو یہاں پر تھوڑا سا اگر آپ اس کی ایناٹومی پہ دھیان دیں گے، اس کی ایناٹومی پر، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے. کیمل کے اندر کیمل کے اندر کیسے اسکلیٹن کا جماڑا ہوتا ہے، کیسے پانی کا جماڑا ہوتا ہے، کیسے مطلب جو ریت پہ چلنے کا جو ایک عجیب طریقہ ہے ریت پہ چلنے کا، وہ کس طرح مینیج کیا گیا ہے. تو یہاں پر آپ کو ساری چیزیں ملے گی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں یعنی کہ جب ہم وہ چیز بنا رہے ہیں تمہاری مزے کی چیزیں ساری، تو جب ہم جنت میں یہ چیزیں بنا رہے ہیں، زمین پہ ہم نے ایک جھلک دکھلا دی تمہیں جنت کی. زمین پہ ہم نے کیا کیا؟ زمین پہ ہم نے جنت کی ایک وہ تو مزے کی چیزیں ہیں، وہ تو میرے پاس موجود ہے، بلکہ تمہارے پاس جو میں نے کیمل کو بنایا ہے. دیکھیے اب یہاں پر جو ہے یہ اللہ کا معجزہ ہے کہ یہاں پر سمجھنے کی چیز ہے. کیمل کے بارے میں، کیمل کی پیدائش کے بارے میں ہمیں بالکل ریسنٹلی 200 مطلب کہ ریسنٹلی زیادہ سے زیادہ جو ہے 200 سال، زیادہ 100 سال، 50 سال، 20 سال، 10 سال کلیئرلی پتہ چلا. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس کی مثال دی ہے. تو ہم ایک ایسی مینیجیبل چیز دھوپ کے ریگستان کے لیے بنا سکتے ہیں، تو وہاں کیسے نہیں بنا سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں زمین کے لیے ایسی چیزیں بنا سکتے ہیں، دھوپ کے لیے، وہ بھی دھوپ میں جو مینیج کر سکے، تو وہاں تو بھیا ہم بنائیں گے. تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور پھر زمین پہ آپ دیکھو جو آسمان تمہارے اوپر کھڑا ہے، اس آسمان کو ہم نے بنایا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، یعنی کہ جو اوپر ہے آسمان وہ بنایا ہم نے بغیر پلر کے، کیسے وہ کھڑا ہے. اور پھر وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، ماؤنٹین بھی دیکھیے ایک اللہ کی قدرت میں سے ہے. اگر کریشن آف ماؤنٹین اگر آپ یہاں پر ڈالتے ہو تو آپ کو ملے گا کہ
माउंटेन को भी अल्लाह ताला ने कैसे बनाया है। तो क्रिएशन ऑफ माउंटेन एनाटॉमी आप डालिए तो आपको जो है तो पहाड़ कैसे बने हैं, किस तरह बने हैं, ज़मीन के अंदर भी वो किस तरह ढसे हैं, तो आपको सारी यहाँ पर स्टडी मिलेगी। और अगर आप ख़ास करके माउंटेन के लिए जियोलॉजी डालते हो, जियोलॉजी जो स्टडी का नाम है ख़ास माउंटेन के लिए है, ख़ास जियोलॉजी जो है क्रिएशन ऑफ माउंटेन जियोलॉजी अगर आप डालते हो तो आपको यहाँ पर देखो बेसिक ऑफ जियोलॉजी फाउंडेशन एक ज़बरदस्त ये है, तो आपको पता चलेगा कि कैसे अल्लाह ताला ने कैसे बनाया है, पूरे मतलब पूरे किस तरह बनाया हुआ है। अल्लाहु अकबर। तो ये ज़मीन को किस तरह बनाया है, तो अल्लाह ताला ये सब बना सकते हैं, तो वो जन्नत की जो ऐश व आराम है वो नहीं बना सकते। हाँ, ये तो तुम्हारी आंखों के सामने है। माउंटेन की जो स्टडी है इसकी रिसेंटली हमें पता चला है इसकी खूबियों के बारे में, माउंटेन की खूबियों के बारे में, लेकिन कुरान जो हदीस की बेहतरीन किताब है ये 1400 साल ही पहले बता रही है हमें। वह इलल जिबाली कैफा नुसीबत, और फिर आयत नंबर 20 वह इलल अर्दी कैफा सुतिहत। अच्छा, फिर ज़मीन को किस तरह स्प्रेड किया गया है, ज़मीन का इस्तेमाल, ज़मीन का स्प्रेड करना, वो भी एक स्टडी है। वो भी अभी रिसेंटली 20 साल पहले पता चली है, अल्लाह ताला ने पहले ही इसके बारे में बता दिया है। वह इलल अर्दी कैफा सुतिहत। आयत नंबर 21 की तरफ चलते हैं अब। तो फज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर, फज़क्किर। अब यहाँ पर लफ्ज़ ज़क्किर की तरफ आते हैं कि ज़क्किर, अब यहाँ पर देखिए अल्लाह ताला ऑर्डर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ऑर्डर दे रहे हैं। ऑर्डर देने का मतलब क्या है कि ये हमें खुद भी करना है और दूसरों को करने की तरकीब भी देना है और दूसरों से भी करवाना है। फज़क्किर, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये फज़क्किर है, ये करना है, करवाना है। इन्नमा अंता मुज़क्किर, क्योंकि तू मुज़क्किर है। तू क्या है? मुज़क्किर है। तू ये काम करने वाला और करवाने वाला है। तो यहाँ पर मोमिनों की जो सिफत है, यहाँ पर मुस्लिम की जो सिफत है वो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि मुस्लिम की जो सिफत क्या है, ज़क्किर और मुज़क्किर है। फज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर, बेशक तू मुज़क्किरों में से है। अल्लाहु अकबर, इन्नमा अंता मुज़क्किर। तो ये जो मैसेज है, ये मैसेज खुद भी पढ़ना है, दूसरों को भी पढ़वाना है, और खुद भी अमल करना है, दूसरों को भी अमल करवाना है। तो यहाँ पर क्रिएशन के बारे में, जन्नत के बारे में और अल्लाह की निशानियों के बारे में बताने का मकसद क्या है? भैया तुम तो कैसा भी करके तुम मानने वाले हो। जब मेरा डंडा पड़ेगा तो तुम मानोगे, क्यों ना उससे पहले मान जाओ तो इतनी सारे फायदे तुम्हें मिलेंगे। फिर आयत नंबर 22 लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर मतलब हम किसी नफ्स के ऊपर कंट्रोल नहीं है, यानी कि तुम्हें कंट्रोल नहीं करना है नफ्स पे, तुम्हें सिर्फ एक निज़ाम कायम करना है और छोड़ देना है। देखिए एक निज़ाम है, अगर बंदा घर में आकर बुराई करता है तो उसमें हमारी क्या गलती होगी? अगर बंदा दिल से उस बात को तस्लीम नहीं करता है तो उसमें हमारी क्या गलती होगी? हमारा काम है निज़ाम को कायम करना, निज़ाम को साफ सुथरा बनाना। अब उसमें बंदा जब अकेला रहकर कुछ जुर्म करता है तो इसमें हमारी क्या गलती है? तो हमारा काम जो है वो 100% कंट्रोलिंग वाला नहीं है, हमारा काम सिर्फ 100%
رولز اینڈ ریگولیشن والا ہے، یعنی کہ لا کو نفاذ کرنا، تاکہ جو کریمنل لوگ ہیں وہ فائدہ نہ اٹھا سکے، بس اس کا دھیان رکھنا ہمارا کام ہے۔ ہمارا کام انفرادی طور پر ان کی زندگی میں دخل اندازی کرنا نہیں ہے۔ انفرادی طور پر اگر گھر میں جا کر وہ برائی کرتا ہے، اگر وہ دل سے اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تمہاری ذمہ داری نہیں ہے وہ سب، تمہاری ذمہ داری ہے ذکر کی، تمہاری ذمہ داری ہے کانسٹیٹیوشن کا نفاذ، صرف نفاذ اور دوسرا کچھ نہیں۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، تم مسیطر نہیں ہو، الا من تولی و کفر۔ اب فذکر سے کوئی انکار کرتا ہے تو وہ مطلب تولا پھر جاتا ہے تو وہ کافر ہے۔ یعنی کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے، حدیث جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں بہترین کتاب قرآن، جو کانسٹیٹیوشن ہے، حدیث جو کانسٹیٹیوشن ہے، یہاں پر اس حدیث کا ذکر جا رہا ہے۔ الا من تولا، تولا کس کا تولا؟ الا من تولا کس کا تولا؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ، حدیث الغاشیہ کا جو تولا کرے گا وہ کافر ہے۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ عَذَابًا اکبر، عذاب تو ملے گا ہی ملے گا اس کو، اس حدیث کے انکار کرنے والے کو عذاب الاکبر، اس کا تو ہم گمان نہیں کر سکتے کہ کتنا خطرناک عذاب ہوگا۔ چلے آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 25 میں۔ ان الینا ایابہم، یعنی کہ ضرور ہمارے انڈر میں ہے، ہمارے احتیاط میں ہے، ہمارے حراست میں ہے اور ہمارے ایاب میں ہے، ہماری طرف ان کو آنا ہی ہے۔ مطلب وہ نظام اس طرح کا ہے کہ یہاں سے ٹرانسفر ہونے کے بعد تو وہاں جانا ہی ہے۔ تو اس میں مومنوں کو انڈائریکٹلی بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف اپنا کام کرتے رہو۔ ثم ان علینا حسابہم، ضرور ہم حساب لیں گے۔ ثم ان علینا حسابہم، ضرور ہم حساب لیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث الغاشیہ کی طرف عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان جو حدیث کو انکار کرتے ہیں حدیث کے ذریعے سے، ایک حدیث کے ذریعے سے دوسری حدیث کا انکار کرنے کا جو ڈرامہ مچاتے ہیں، ان سے بھی بچا ہمیں، اور اس پہ ہمیں ذکر بنا۔ ہمارا کام مسیطر کا نہیں ہے، ہمارا کام صرف ذکر کا ہے۔ انت مذکر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔